کوئی اور نہیں تھے، ہمارے مسلمان سلاطین، ہمارے علماء دین نے انگریز کے ناپاک ارادوں کو محسوس کیا۔ کلکتہ میں سراج الدولہ، دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، میسور کی سرزمین میں حضرت حیدر علی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، شروع میں یہ وہ حضرات، یہ وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے انگریز کے ناپاک چال بازیوں کو محسوس کیا، تو سراج الدولہ نے اعلان جنگ کیا اور پلاسی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کیا۔ شارٹ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر میر جعفر غدار ان کے ساتھ نہ ہوتا، وہ بھی سراج الدولہ کامیابی حاصل کر لیتے۔ اس غدار کی وجہ سے سراج الدولہ ناکام ہوئے، شہید کر دیے گئے۔ دلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ محسوس کر لیا، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کتابوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے مریدوں کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر، اپنے چاہنے والوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کرنے والے، انگریز کے ناپاک ارادوں کو اجاگر کرنے والے، شوق شہادت کا جذبہ پیدا کرنے والے، اس کے پاداش میں انگریز کو پتہ چلا، جان کے دشمن بن گئے، ان کے مدرسے کو اڑا دیا گیا، جان کی دھمکیاں دی گئی۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، قربان جاؤں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پر یہ قدم پیچھے نہیں ہٹا، اپنے پیغام کو اپنے لوگوں کے پاس پہنچانے میں، شوق شہادت کو پیدا کرنے میں وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر کامیاب ہو گیا، دنیا سے شہید ہو کر چلا گیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز شہید رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے فرزند تھے، اپنے والد کے مشن کو لے کر اپنے اولاد کے اندر، اپنے ماننے والوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر وہ شوق شہادت پیدا کیا، وہ جذبہ، وہ اطاعت پیدا کیا، وہ انگریز کی نفرت پیدا کیا۔ ان کے باہی حضرت شاہ عبد القادر، حضرت شاہ عبد الغنی، حضرت شاہ رفیع الدین، اور اسی طرح حضرت شاہ سید اسماعیل شہید، حضرت شاہ سید احمد شہید، یہ وہ نام ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مشن کو لے کر، آزادی کے نعرے کو لے کر، ملک کے کونا کونا، ملک کا چپا چپا، علاقہ علاقہ پہنچ کر، اس وقت تک دیگر برادران وطن جو اس دیش میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، کچھ خبر نہیں تھی، آزادی کسے کہتے ہیں اور غلامی کسے کہتے ہیں، زندہ باد کسے کہتے ہیں، انقلاب کسے کہتے ہیں، انگریز کا کیا پلان ہے، انگریز کی کیسی سازشیں ہیں، کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ آزادی کے جذبے پیدا کرنے والے، انقلاب کا جذبہ پیدا کرنے والے، آزادی کا نعرہ دینے والے، انقلاب کا نعرہ دینے والے، اس کے تعلق سے جد و جہد کرنے والے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے وہ شوق پیدا کرنے والے، پھوٹ ڈالو، غداروں کو پیدا کرو، لالچ دو اور ان کو ناکام کرو۔ تو ٹیپو سلطان کی فوج کے اندر میر صادق پور نیا ایسے بے شمار غداروں کو گدی کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، عہدوں کی لالچ دے کر خریدا گیا۔ تیسری جنگ کا اعلان ہوا تو تیسری جنگ نہ ہار ہوئی نہ جیت ہوئی، صلح پر، اگریمنٹ پر ختم ہوئی، مجبور ہوئے اپنے غداروں کی وجہ سے۔ اگریمنٹ کیا تھی؟ اصل یہ بتانا تھا، انگریز نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس معاہدے کے اندر آپ کے جتنے علاقے ہیں، آدھے علاقے ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، اور اس اگریمنٹ کے اندر کہا گیا آپ کو جرمانے کے طور پر 3 کروڑ روپے، اس زمانے کے آج سے 200-250 سال پہلے 3 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ادا کرنا پڑے گا، اور جب تک وہ ادا نہیں کرتے آپ کے 2 بچوں کو ہمارے پاس گروی میں رکھنا پڑے گا۔ قربان جاؤں اے ٹیپو، اے سلطان، آج تیرے ماننے والے ان کے پاس وقت نہیں ہے، آج تیرے چاہنے والے تیرا نام تو لیتے ہیں، تیرے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ وہ ٹیپو سلطان نے اپنے علاقوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ شرط لگائی گئی جتنے انگریز قید ہو کر آپ کے جیلوں میں آئیں ان کو آزاد کرنا پڑے گا،
قبول کر لیا اور اس وقت 1,65,65,00,000 روپے ان کے حوالے کیا. بقیہ رقم کے لیے اپنے 2 بیٹوں کو انگریز کے حوالے کیا. عبدالخالق ایک کا نام, معاذ الدین ایک کا نام. میرے دوستوں, لاؤ آج جو ہمارے سے پوچھتے ہو ثبوت, آج ہمارے سے مانگتے ہو وفاداری کی سند, تمہارا کوئی لیڈر ایسا لے کر آؤ. تمہارا بھوکا پیاسا, یہاں تک کہ جنگ کے دوران ایک وزیر, ایک سپاہی, کچھ سپاہی پانی دینے کے لیے, پانی پلانے کے لیے تیار رہتے ہیں, ذمہ داری پر معمول رہتے ہیں. اس وقت کا ان کا ایک سپاہی جس کی ذمہ داری تھی کہ پانی کو دیا جائے, پلایا جائے, ٹیپو پانی مانگتے رہے, ٹیپو پانی مانگتے رہے. سخت گرمی کا عالم تھا, دھوپ کا زمانہ تھا, تنے تنہا ایک شیر دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے, بھوکا پیاسا اپنے وزیر سے پانی مانگا. وہ وزیر بھی اتفاق سے انگریز کا غلام ہو چکا تھا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. پانی نہیں دیا. دوسری طرف میر صادق قلعے کے گیٹ اور دروازوں کو کھول کھول کر انگریزوں کو, سپاہیوں کو اندر ڈھکل رہا تھا. تو وقت کم ہے, تو دوستوں بزرگوں, یہ ہماری تاریخ. پھر جب لڑتے رہے ٹیپو سلطان, ان پر حملہ ہوا, زخمی ہوئے, گھوڑے سے گرے, پھر بھی تنے تنہا ہمت نہیں ہاری, ان کا مقابلہ کیا. جتنوں کو مار سکتے تھے, جہنم رسید کر سکتے تھے, جہنم رسید کیا. ظہر ہوا, عصر کا وقت ہوا, سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوا. جیسے سورج غروب ہونے کے وقت ماند پڑ جاتا ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح اس آزادی کے تاریخ کا سورج, روشن سورج اس وقت میں غروب ہو رہا تھا, مان پڑ رہا تھا. بعض انگریزوں نے دیکھا, سپاہیوں نے دیکھا کہ وہ انگریزوں کو مار رہا ہے, رک کر کن پٹی پر گولی چلائی, سینے پر گولی چلائی. جب کن پٹی پر گولیاں لگی, ہمت ٹوٹ گئی, ہمت ہار گئے. گرتے گرتے 80 علماء کو لایا جاتا, درختوں پر سولی دی جاتی, کئی علماء کو توپوں سے باندھ کر ان کو اڑا دیا جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ کر جا کر گر پڑتے. کئی علماء کو گرم تانبے کے سلاخوں سے گرمایا جاتا, سپروں کی کھال میں ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا. اور لاہور کی شاہی مسجد کے سامنے پھندوں کو لگایا گیا, کئی علماء کو لٹکایا گیا. لاہور کے دریا راوی کے سامنے کئی علماء کو بوریوں میں لپٹ کر دریا میں ڈال دیا گیا, گولیوں سے بھون دیا گیا. ٹامسن کہتا ہے جب دلی جانا ہوا, خیمے کے پاس گیا, لوگوں کی لاشوں کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی. خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا 40 علماء اکرام کو لایا جاتا اور ان سے وارننگ دی جاتی, اگر تم اس بات کو مان لو گے کہ انگریز کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے, انگریز کے خلاف جہاد نہیں کریں گے, تمہاری جان بخش دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم, آج ملک کے اندر فرقہ وارانیت کو فروغ دینے والے, ملک کے اندر نفرت کی آگ کو لگانے والے, سیاسی روٹیاں سیکنے والے, دھرم کے نام پر برادران وطن کو بانٹنے والے, دیش کے اندر نفرت پھیلانے والے, آؤ سنو مسلمانوں کی تاریخ. اگر تم نے اپنے ماں کا دودھ پیا, اگر یہ باپ کے اولاد سے پیدا ہوئے, ہمت ہے یا تو تمہاری تاریخ لا کر پیش کرو. بتاؤ 1757 میں تمہارے کتنے شہید ہیں, بتاؤ 1767 میں تمہارے کتنے مجاہد ہیں, بتاؤ 1782 میں تمہارے کتنے غازی پیدا ہوئے, بتاؤ 1799 میں تمہارے کتنے مجاہد اعظم پیدا ہوئے. تاریخ پیش نہیں کر سکتے. جو نام آج کل اسکول کالج کے اندر سلیبسوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, وقت کم ہے اس لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. گاندھی جی, لال بہادر شاستری, سبھاش چندر بوس, بھگت سنگھ, ولبھ بھائی پٹیل, اسی طرح چندر شیکھر آزاد کیا جاتا. یہ ہماری تاریخ ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی سختیوں کو برداشت کیا, وہاں کی صعوبتوں کو برداشت کیا. جب انتقال فرما گئے, شہید ہو گئے, غسل دینے کا وقت آیا, غسال کی چیخ نکل گئی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ماجرا, کہا شیخ الہند کے جسم پر یہ نشانیاں کہاں
سے آئی تو حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ان کے خاص شاگرد تھے، جیل میں ان کے ساتھ بند، وہ انقلاب پیدا کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، علم حاصل کریں، اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں، خوبیاں پیدا کریں۔ مائیں یہاں پر زیادہ تعداد میں ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ سکھاؤ، اپنے بچوں کو اسلام کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو ملک کی تاریخ سکھاؤ۔ ٹیپو کسے کہتے ہیں، شاہ عبد العزیز کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید کسے کہتے ہیں، شیخ الہند کسے کہتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی تاریخ ان کو بتاؤ۔ آج پھر سے ضرورت ہے، یہ ایک زمانے میں گورے انگریز ملک میں آئے، انگریز اس ملک کو لوٹ کر چلے گئے، آج کالے انگریز ملک پر قابض ہو کر ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، ہمیں 2 نمبر شہری بنانا چاہتے ہیں، ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہیں، اپنے وطن سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، بات ختم کروں گا۔ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، سن لیں آپ، ہم اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں، تمہارے سے زیادہ حصے دار ہیں۔ کسی کے کہنے پر ہرگز نہیں جائیں گے، شیروں کی طرح جیئیں گے، جب تک جیئیں گے، شیروں کی طرح مریں گے، جب مریں گے، گیدڑ کی زندگی ہرگز نہیں گزاریں گے۔ ٹیپو سلطان کا فرمان جب ان کے وزیر نے آپشن دیا کہ ٹیپو انگریز قلعے میں آ چکا ہے، آپ کی جان بچا سکتے ہیں، 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انگریز کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، معافی چاہ لیں، آپ جو چاہے ملک میں کر لیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ انگریز آپ کے مقام کو سمجھتے ہوئے آپ کے منصب کا لحاظ کر کر آپ کی جان کو بخش دے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے، یہاں سے ایک سرنگ چتردور تک جاتی ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنی جان بچا کر سرنگ سے نکل جائیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگے گی۔ قربان جاؤ ٹیپو کی جرت پر، قربان جاؤ ٹیپو کی بہادری پر، قربان جاؤ ٹیپو کے استقلال پر۔ وہ ٹیپو کہتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے جان بچانے کے خاطر اس وطن سے غداری نہیں کر سکتا، میں اپنے لاکھوں سپاہیوں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ جو میرے سپاہی میرے ایک اشارے پر اس وطن کے خاطر اپنے خون کو بہا کر شہید ہوئے ہیں۔ پھر کہا یاد رکھو اے وزیر، یاد رکھو، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ نعرے تکبیر! یہ ٹیپو سلطان کا فرمان تھا۔ تو اس ٹیپو کے ماننے والے، وہ ٹیپو کیسی زندگی گزارتا تھا، کیا تقوی، کیا طہارت، کیا اخلاص اور کیا جذبہ شہادت، وہ جذبے اپنے اندر پیدا کرو، وہ ہنرمندی اپنے اندر پیدا کرو، وہ تقوی، وہ للہیت اپنے اندر پیدا کرو۔ ٹیپو سلطان بیک وقت کئی علوم اور فنون کو جاننے والا، کئی زبان کو جاننے والا، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو کل ملا کر یہی ہے کہ اپنی تاریخ کو فراموش نہ کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اسلامی روایات کے مطابق، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کے مطابق، نبی کے تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، دین بھی سکھائیں، ایمان بھی سکھائیں، بہادری بھی سکھائیں، جرت مندی بھی سکھائیں، غیرت بھی سکھائیں، ایسا ہنرمند بنائیں، آپ کا بچہ دنیا سے آپ چلے جائیں، اس دنیا کا رہبر لیڈر بنے اور اچھا انسان اور مسلمان بنے۔ بس یہی انہی باتوں پر ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے، جب میں مر جاؤں میری الگ ہی پہچان لکھ دینا، جب میں مر جاؤں میری الگ ہی پہچان لکھ دینا، پیشانی پر میرے ہندوستان لکھ دینا۔ سبھی کا خون شامل ہے اس دیش کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ایک، سبھی کا خون شامل ہے اس دیش کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسہ معراج القرآن کے بانی اور اسی طرح ذمہ داران اور جو بھی یہاں کے مینجمنٹ ہیں، ان تمام کا
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو، محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو بھی، ادارے کو بھی قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.